بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم قرآن کریم کی اس مبارک داستان کا آغاز کر رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے خود احسن القصص یعنی بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ننھا سا بچہ ہے، اس کی آنکھوں میں معصومیت ہے، دل میں پاکیزگی ہے اور چہرے پر ایسی روشنی ہے جسے دیکھ کر ہر شخص محبت کرنے لگے۔ اس بچے کو کیا معلوم کہ آنے والے دنوں میں اسے اپنے ہی بھائیوں کی جدائی سہنی ہوگی، کنویں کی تاریکی دیکھنی ہوگی، غلامی کا بازار دیکھنا ہوگا، قید خانے کی سلاخیں دیکھنی ہوگی۔ لیکن اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ انہی آزمائشوں کے راستے سے اللہ تعالیٰ اسے مصر کے تخت تک پہنچانے والا ہے۔ یہ ایک ایسے بیٹے کی داستان ہے جسے باپ سے جدا کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسے باپ کی داستان ہے جس نے برسوں روتے روتے اپنی بینائی کھو دی۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی داستان ہے جس نے گناہ کا موقع ملنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دی، اور یہ ایک ایسے نبی کی داستان ہے جس نے اقتدار ملنے کے بعد بھی انتقام نہیں بلکہ معافی کا راستہ اختیار کیا۔ محترم ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف کے آغاز میں فرمایا کہ ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں۔ آج ہم اسی مبارک داستان کے پہلے باب کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک ایسا باب جو ایک خواب سے شروع ہوتا ہے، ایک معصوم بچے کے خواب سے، لیکن یہی خواب آنے والے دنوں میں تقدیر کے ایسے راز کھولتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ آئیے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس عظیم سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہیے اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو آزمائشوں کی وادیوں سے گزار کر کس طرح عزت اور سربلندی کی بلند ترین منزلوں تک پہنچاتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم اس عظیم واقعے کے پہلے باب کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایسے مبارک خاندان میں پیدا ہوئے جسے اللہ تعالیٰ نے نبوت، ہدایت اور برکتوں سے نوازا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے نہایت خوبصورت، ذہین، پاکیزہ اور نرم دل تھے۔ ان کے چہرے پر معصومیت تھی اور ان کے اخلاق میں ایسی کشش تھی کہ ہر دیکھنے والا ان سے محبت کرنے لگتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہ محبت محض باپ کی محبت نہیں تھی بلکہ ایک نبی اپنے بیٹے میں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کے آثار بھی دیکھ رہا تھا۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ صبح ہوئی تو وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ قرآن کریم سورۃ یوسف میں اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے والد، میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم اشارہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اس لیے فوراً سمجھ گئے کہ ان کے بیٹے کا مستقبل غیر معمولی ہونے والا ہے۔ مگر ایک باپ کا دل خوشی کے ساتھ ساتھ فکر سے بھی بھر گیا۔ انہوں نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ محترم ناظرین، یہ قرآن کا وہ مقام ہے جہاں ہمیں ایک عظیم سبق ملتا ہے کہ ہر نعمت ہر شخص کے سامنے بیان نہیں کی جاتی۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ ان میں سے بعض کے دلوں میں آہستہ آہستہ ایک احساس جنم لینے لگا تھا۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ شروع میں یہ صرف ایک احساس تھا، پھر شکایت بنی، پھر ناراضی میں بدلا اور آہستہ آہستہ حسد میں تبدیل ہو گیا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے۔ وہ آپس میں کہتے، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں،
حالانکہ ہم تعداد میں زیادہ اور طاقتور ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حسد نے انصاف پر پردہ ڈال دیا۔ محترم ناظرین، حسد ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کے دل کی روشنی کو بجھا دیتا ہے اور اسے دوسروں کی خوشیوں پر خوش ہونے کی بجائے ان کے چھن جانے کی آرزو سکھاتا ہے۔ یہی بیماری آہستہ آہستہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں گھر کر چکی تھی اور اب یہ حسد ایک خطرناک شکل اختیار کرنے لگا تھا۔ ایک دن تمام بھائی آپس میں جمع ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشورہ کرنے لگے۔ ان کے دلوں میں محبت کی جگہ نفرت اور خیر خواہی کی جگہ حسد نے لے لی تھی۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل کر دو تاکہ تمہارے راستے کا یہ کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ یہ ایک نہایت سخت اور خوفناک تجویز تھی، لیکن اسی دوران ایک بھائی نے کہا، قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، پھر کوئی گزرنے والا قافلہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ یہ بات سب کو پسند آ گئی اور یوں ایک معصوم بھائی کے خلاف ایک ظالمانہ سازش پر اتفاق کر لیا گیا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام ان تمام باتوں سے بالکل بے خبر تھے۔ وہ اپنے بھائیوں کو اپنا سہارا اور محافظ سمجھتے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جن لوگوں پر وہ سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں، انہی کے دلوں میں ان کے خلاف ایک خطرناک منصوبہ تیار ہو چکا ہے۔ اگلے دن بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ابا جان، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم اسے سیر کرائیں گے، اس کے ساتھ کھیلیں گے اور اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل مطمئن نہ تھا۔ ایک نبی کا دل آنے والے خطرات کی آہت محسوس کر رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ اور تمہاری غفلت میں کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ بھائی فوراً بول اٹھے، اگر ہماری موجودگی میں بھیڑیا اسے کھا جائے تو پھر ہم یقیناً بڑے ہی ناکام لوگ ہوں گے۔ وہ مسلسل اصرار کرتے رہے اور اپنی باتوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ آخر کار انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے اس عظیم داستان کا ایک نہایت دردناک باب شروع ہونے والا تھا۔ ایک طرف باپ کا بے چین دل تھا اور دوسری طرف ایک معصوم بیٹا تھا جو اپنے بھائیوں کے ساتھ خوشی خوشی روانہ ہو رہا تھا، جبکہ تقدیر اسے ایک ایسے راستے کی طرف لے جا رہی تھی جس کے بعد اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جانے والی تھی۔ محترم ناظرین، ذرا اس منظر کا تصور کیجئے۔ ایک باپ اپنے لختے جگر کو رخصت کر رہا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ یہ جدائی چند گھنٹوں کی نہیں بلکہ کئی برسوں کی ہونے والی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوشی خوشی اپنے بھائیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا۔ وہ اپنے بھائیوں پر اعتماد کرتے تھے۔ راستے میں وہ چلتے رہے، لیکن جیسے جیسے آبادی پیچھے رہتی گئی، بھائیوں کے چہروں کے تاثرات بدلنے لگے۔ وہ محبت جو گھر میں دکھائی جا رہی تھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو محسوس ہونے لگا کہ کچھ تو ہے جو ٹھیک نہیں۔ آخر کار وہ ایک ویران مقام پر پہنچے جہاں ایک گہرا کنواں موجود تھا۔ وہ کنواں خاموش تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر اپنا کام کر رہی تھی۔ بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ وقت آ چکا تھا جس کا فیصلہ پہلے ہی کر چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حیران تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے بھائیوں کے رویے میں اچانک یہ تبدیلی کیوں آ گئی ہے۔ ایک معصوم بچہ اپنے بھائیوں کے درمیان کھڑا تھا۔ وہ بھائی جن کے ساتھ وہ کھیلتا تھا، وہ بھائی جن کے ساتھ وہ سفر کرتا تھا، وہ بھائی جنہیں وہ اپنا سہارا سمجھتا تھا، آج وہی اس کے خلاف کھڑے تھے۔ لیکن ناظرین، انسان منصوبے بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر فرماتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کی تدبیر محدود ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کامل ہوتی ہے۔ یہ بھائی سمجھ رہے تھے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو اپنی زندگی سے دور کر دیں گے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی کنویں کو یوسف علیہ السلام کی عظمت کا پہلا زینہ بنانے والا ہے۔ محترم ناظرین، جب انسان کی آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ زندگی
میں آزمائشیں ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، بلکہ کئی بار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلند مقام تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور اسے اپنے ہی رشتوں کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے، اور یہ بھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے عزت اور مقام کا فیصلہ فرما دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے اس منزل تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ یہی وہ حقیقت ہے جو اس پوری داستان کو دلوں میں زندہ رکھتی ہے اور انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اصل بھروسہ انسانوں پر نہیں بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر پر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی تدبیر ہمیشہ کامل ہوتی ہے اور اسی میں بندے کی بہتری اور کامیابی پوشیدہ ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب وہ لمحہ آنے والا ہے جس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو غم سے بھر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو آزمائشوں کے ایک نئے سفر پر ڈال دیا۔ کیا بھائی واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیں گے؟ کنویں کی تاریکی میں ایک معصوم بچے پر کیا گزرے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت کس طرح فرمائے گا؟ انشاءاللہ یہ تمام ایمان افروز اور دل ہلا دینے والے واقعات ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہمارے دل ٹوٹنے سے پہلے انہیں اپنی رحمت سے جوڑ دے، ہمارے اندر سے حسد، بغض اور کینہ کو ایسے نکال دے جیسے اندھیرے کو روشنی ختم کر دیتی ہے۔ یا اللہ، ہمیں وہ دل عطا فرما جو نرم ہوں، جو تیری یاد سے روشن ہوں اور جو کبھی کسی کے لیے برائی نہ سوچیں۔ یا اللہ، ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام جیسی پاکیزگی عطا فرما جو ہر آزمائش میں بھی تیرے حکم پر قائم رہے، اور ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا صبر عطا فرما جو درد کو بھی دعا بنا دے اور جدائی کو بھی تیری رضا سمجھ کر قبول کرے۔ یا اللہ، ہمیں وہ ایمان عطا فرما جو حالات سے نہ ڈرے، وہ یقین عطا فرما جو اندھیروں میں بھی تیرے وجود کو محسوس کرے، اور وہ حوصلہ عطا فرما جو ہمیں گناہوں سے بچا لے اور نیکی کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ یا اللہ، ہماری زندگیوں کو اپنی رضا کے نور سے بھر دے، ہمارے گھرانوں کو محبت اور سکون عطا فرما اور ہمیں دنیا کی آزمائشوں میں گم ہونے کے بجائے اپنی طرف پلٹنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرما اور آخرت میں بھی سرخرو فرما، اور جب ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں تو انہیں اپنی رحمت کی قبولیت بنا دے اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے ہمیشہ زندہ رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ پہلی قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے ایمان افروز واقعہ میں کون سی بات سب سے زیادہ دل کو چھو گئی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔